أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ عزت مند ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مند ساتھیوں، یہ جو ہم نے قرآن کریم کے دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے، پہلے پشتو کے دروس شروع کیے گئے، لیکن پشتو بہت سی عورتوں کو، بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، خاص کر میل فیمیل اسٹوڈنٹس۔ تو ان کا کہنا تھا کہ بھئی آپ ہمیں اردو میں شروع کریں۔ یہ اردو کا جو 1 گھنٹے کا درس ہے، یہ مجھے اللہ رب العزت نے اس کے لیے چن لیا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتے ہیں قولاً ثقیلا۔ قرآن میں سے قولاً ثقیلا کہا، یعنی قرآن کو بیان کرنا مشکل کام ہے، یہ وہی جانتا ہے جو پڑھاتا ہے، اور وہ جس کی زبان مادری میں بھی فرق ہو، تو یہ اور بھی مشکل کام ہے۔ یعنی اب جیسے میری بھارتی زبان اردو ہے تو میرے لیے اردو میں بیان کرنا آسان ہے، لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ پشتو میں یا پنجابی میں بیان کروں تو مشکل ہے۔ مادری زبان تو خیر ہماری بھی پشتو ہی ہے، لیکن بس ہمیں کاف کے کی وجہ سے اردو پر زور دیا گیا، تو بس 3 بہن بھائی پشتو اسپیکنگ ہے اور ہم 3 اردو اسپیکنگ۔ تو خیر بات کیا ہو رہی ہے کہ اگر آپ کی مادری زبان وہی ہو تو آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا کرم تھا، میں نے پشتو میں قرآن پڑھا۔ یہ وہ پشتو جو کبھی گھر میں نہیں سیکھی، اسکول میں نہیں سیکھی، کالج میں نہیں سیکھی، لیکن قرآن نے سکھا دی۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، لیکن لوگ سمجھ جاتے ہیں میرے اس بیان کو۔ لیکن قرآن کریم جس ملک میں نہ آیا ہو تو وہاں اللہ کا غضب نازل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے بہت بڑے فضل سے محروم ہوتے ہیں۔ لیکن جس ملک میں آ جائے، جب کسی ملک کسی علاقے میں قرآن کے درس جاری ہو جائیں، وہاں حجت قائم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ لوگ کوئی بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے 14 علوم نہیں کیے۔ اردو والے بھی حجت نہیں کر سکتے کہ پشتو میں درس تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پنجابی والوں کے لیے، سندھی والوں کے لیے، بروہی والوں کے الحمدللہ یہ دروس قرآن کریم کے استاد محترم کے، شیخ القرآن کے شاگرد دنیا میں کے کونے کونے میں، یورپ ہو، امریکہ ہو، عرب ہو، چین، جاپان اور افریقہ کیوں نہ ہو، وہاں ان کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں جو اردو والے تھے ان کے لیے اردو میں درس شروع کر دیا گیا۔ ہم جہاں کیمپس میں تھے یونیورسٹی میں، جب ہم ساتھ یونیورسٹی کی لڑکیوں کو دعوت دیتے تو کہتے بھئی اردو میں ہو تو آسان ہے۔ تو بھئی اردو میں درس اب شروع ہو گیا تو اب بہانہ نہیں کر سکتے، ان کا بہانہ بھی ختم کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں قرآن کریم 2 سال میں ہم قرآن کو پورا ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ سال میں 2 مہینے دورہ تفسیر کی چھٹی ہوتی ہے، جو 1 شعبان سے 20 رمضان تک ہوتا ہے۔ ایسے ہر ہفتے کی بھی چھٹی آ جاتی ہے، تو تقریباً ہم پونے 2 سال میں قرآن کریم کو پورا کرتے ہیں تفسیر کے ساتھ۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب نے مجھے قرآن بیان کرنے کی توفیق دی، قرآن کی خدمت کا موقع دیا، اور آپ سب کو اس کے سننے، اس کے آگے بڑھنے کی توفیق دی۔ یاد رکھو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں میں سے انسان پر بے حساب بے شمار جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ قرآن کریم، جو اللہ کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ ہے۔
سب سے بڑا اللہ کے خزانے کا نوٹ جسے آج کل پاکستان میں 5000 کا ہے، یہ اللہ کے خزانے کا بڑا نوٹ ہے۔ لیکن اللہ نے ہم پر نعمتیں کی، اگر آپ گننا شروع کریں اپنی پیدائش سے، کہ پہلے تو اسے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو یہ خود پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا بھی کیا، تمام مخلوقات میں بہترین جن سے، اللہ کی تو بہت ساری مخلوقات ہیں، کچھ ہمیں معلوم ہے کچھ ہمیں نہیں معلوم، مثلا انسان ہیں، حیوان ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، درند ہیں۔ پھر پرندوں میں دیکھیں تو کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، جانوروں میں کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں۔ پھر تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو بہترین بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یقیناً ہم نے عزت مند کیا بنی آدم کو۔ اب دیکھیں اس کے عزت مند ہونے کی کیا نشانی ہے کہ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو عزت مند ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف، سجدہ تعظیم۔ یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا، اس فرق کو بھی جانو۔ انشاءاللہ جب ہم قرآن کریم کی تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو میری باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ آج تو میں یہ تمہید باندھ رہی ہوں قرآن کے آغاز سے پہلے، اور قرآن کریم کے آغاز سے پہلے چند باتوں کا بیان میں آپ سے کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ جب آپ اس کی تفسیر سیکھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف، سجدہ تعظیم، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا مسجود علیہم بنایا۔ سجدہ تو صرف اللہ کو تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کے لیے اسے قبلہ بنایا۔ جیسے بیت اللہ اللہ نے فرشتوں کے لیے انسان کو سجدہ گاہ بنایا، بیت اللہ یعنی اب آپ خود سوچو کہ بیت اللہ کی کتنی عظمت کتنی قدر ہے، تو انسان کی کتنی قدر ہوگی۔ اللہ نے سجدہ گاہ بیت اللہ کو انسانوں اور فرشتوں کے لیے بنایا نا، اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو عزت مند کیا جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ بھئی وہ سجدہ کریں، سجدہ تعظیم آدم علیہ السلام کی طرف۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور اس نے ہم پر احسان کیا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا۔ اور پھر کچھ لوگوں پر خصوصی احسان فرمائے دیا، جیسے کہ ہم لوگ ایک تو اللہ نے انسان بنایا، پھر ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا، جیسا کہ ہم پاکستان، افغانستان، ہندوستان میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اگر اللہ ہمیں ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا، عیسائی کے، یہودی کے گھر میں، چین یا روس میں، تو ہمارا کیا اختیار تھا؟ ہم تو بے اختیار تھے نا، ہم تو کوئی اختیار نہیں رکھتے نا۔ ہمیں مسلمان کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح روسی یا ہندو نے تو نہیں کہا نا کہ روس میں یا ہندو میں پیدا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کی خصوصی نعمت ہے ہم پر کہ ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، ہمارے دادا نانا کو مسلمان پیدا کیا، ہم نسل در نسل مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 2 نسل دنیا میں بہت اونچی رکھی ہیں، جن کا سلسلہ نسب ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، وہ دنیا میں عزت مند ہیں، ان کو اللہ نے بہت عزت مند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر 2 نسلوں کا سلسلہ نسب ٹھہرتا ہے، ایک پٹھانوں کا ایک عربوں کا۔ اسی وجہ سے پٹھانوں عربوں کے عادات ایک جیسے ہیں، بہادری میں بھی بہت ہیں، بہادر بھی بہت ہیں، مہمان نوازی میں بھی بہت آگے ہیں، دوسروں پر جان نچھاور کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے جان دینا اور لینا، یہ تمام صفات ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہیں۔ افسر ابو کو بولے سے بال کٹوائے، اس کے بال کٹوا دیا جائے گا۔ میں اس کی اماں کو یہ کیا کر رہی تھی، میں بھول گئی۔ کتنا خوش جا رہا ہے بغیر بال کٹوائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر 2 نسلوں کا سلسلہ نسب ٹھہرتا ہے، ایک پٹھانوں کا اور ایک عربوں کا۔ اسی وجہ سے پٹھانوں عربوں کے عادات ایک جیسے ہیں، بہادری میں، مہمان نوازی میں، دوسروں پر جان نچھاور کرنے پر، دوسروں کے لیے جان دینا، یہ تمام صفات ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی ہیں۔
پھر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، پھر بعض کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، پھر بعض کو ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں پیدا کیا جیسے ہم لوگ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت نعمتیں ہیں، اگر انسان ان کو شمار کرنا شروع کرے تو نہیں کر سکتا۔ انسان کے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں بے شمار بے حساب ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذرا سورہ ابراہیم نکالیں، پارہ 14 ہے، سورہ ابراہیم پارہ 14 ہے اور آیت 34 ہے، 34۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے دیا تمہیں ہر چیز سے جو سوال کیا تم نے اس سے، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، اور اگر تم گنو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو نہیں گن سکو گے، ان الانسان بے شک انسان، لظلوم کفار یقیناً بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 18 ذرا دیکھیں، اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے آپ پر کی ہے نا وہ آپ گر نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، لا تحصوها اس کو پورا نہ گن سکو گے، ان اللہ بے شک اللہ، لغفور الرحیم بخشنے والی ذات ہے، نہایت مہربان ہے، خاص مہربان ذات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہ گن سکو گے۔ اپنے اس جسم کے اندر ہی غور کرو کہ کتنی مشینری ہے جو اللہ نے فٹ کی ہے، وہ کیا ہے، کیسی ہے، آنکھوں، کانوں کے گرد پردے، کانوں کے پردے، دماغ کا کام، دل کا کام، گردے وغیرہ، کھانا پینا، بیوی بچے، یہ سب چیز اپنے ارد نظر دوڑاؤ، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم شمار کرو، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتیں تو اس کو پورا نہ گن سکو گے، ان اللہ لغفور رحیم تو بے شک اللہ نہایت بخشنے والا ہے، مہربان ذات ہے، خاص مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، تمہارے بدن کے اندر ہو، بدن کے باہر ہو، بیوی بچے، کھانے پینے کی نعمت ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھو ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت اور مسلمانوں پر خاص جو نعمت ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کے بندو اس بات کو سمجھو، جو شخص اللہ کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے، اور جو آدمی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے وہ نعمت بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے وعدے ہیں اسی قرآن کریم میں۔ اسی ذرا پیچھے جائیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اور یاد کرو، صاف اعلان کر دیا تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ کہ اگر شکر ادا کرو گے تم میری نعمتوں کا، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو ضرور میں زیادہ کر دوں گا تمہیں نعمتیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی میری نعمتوں کی، ان بے شک یقیناً عذاب لشدید یقیناً عذاب میرا بلا شبہ بڑا سخت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا، ناشکری کی تو عذاب دردناک ہیں۔ دیکھیں مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ قرآن کریم ہے، اس لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسے قرآن کریم جیسی نعمت سے نوازا، یعنی دنیا میں کم سے کم سزا یہ ہے کہ وہ نعمت اس سے لے لی جائے گی۔ یعنی آج ایک 60-70 سال کا آدمی ہوگا، 6-7 حج بھی کیے ہوں گے، لیکن جب اس سے پوچھو کہ قرآن آتا ہے تو بولے گا جی میں مانتا ہوں قرآن کو، آتا نہیں۔ تو جو چیز آتی نہیں تم اس پر عمل کیسے کرتے ہو؟
بھائی آیا آپ اس پر ایمان کیسے لائے ہو؟ کچھ کو جن کو پڑھنا آتا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ سمجھ کر تو پڑھتے نہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا، ایمان تو لے آئے لیکن سمجھا نہیں۔ قرآن پر ایمان لانا تو یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، پڑھا جائے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا آپ سروے کرو تو 1,00,000 میں 1% بھی نہیں ملیں گے، 1% کو بھی چھوڑو، ایک بھی نہیں ملے گا 10,000 میں سے ایک نے بھی نہ ہی قرآن کریم سیکھا ہوگا اور نہ ہی کوشش کی ہوگی۔ تو دیکھو اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے اور کیوں نہیں آئے گا؟ دیکھو آج جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان پر اللہ کا عذاب زیادہ ہے، اور اللہ کا عذاب کیا ہے؟ اللہ نے ان پر کافر مسلط کیے ہیں، اور یہ کافر ہر 700 سال بعد ناشکری نافرمانی کی وجہ سے مسلط ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور آج پھر وہی دور ہے۔ انسان اپنے اعمال کے اوپر نہیں دیکھتا، اپنے عقیدے کو نہیں دیکھتا، اپنے عمل کو نہیں دیکھتا، لیکن بس اللہ سے شکایت کرتا ہے۔ اطیع اللہ و اطیع رسول ان کے لیے مشکل ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا لیکن دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اگر تم نے ناشکری کی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری نعمتوں کی تو یقیناً عذاب بلا شبہ میرا بڑا سخت ہے۔ دیکھیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم اور انسان کی سب سے بڑی ناشکری قرآن کریم کی بے قدری ہے۔ ایک بندہ 60 سال 70 سال 80 سال تک انسان قرآن کے آگے نہ بیٹھے، نہ سیکھے، نہ سمجھے تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو رٹو طوطے کی طرح قرآن کو پڑھتے ہیں، یتلون القرآن کرتے ہیں، یتدبرون القرآن نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فلا یتدبرون القرآن، آیا یہ سوچتے نہیں اس قرآن میں؟ یہ تو سوچنے کی کتاب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو دیکھیں اب آج کیا ہو رہا ہے، کافر مسلط ہے، ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، ڈرون حملے پاکستان میں، افغانستان میں، ہر جگہ ہمارے جوانوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے کمزور کیا جا رہا ہے۔ کافر ہر گھر دیکھے فرعون بھی لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، کس لیے؟ اس لیے تاکہ کمزور ہو جائیں، مرد کم ہو، جوان کم ہو تو وہ قومیں کمزور ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کفار نے ہمارے ساتھ کیا کیا، افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، شام میں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، رنگون میں، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کو کیوں مارا جا رہا ہے، سمجھ آتی ہے آپ کو؟ اور خاص طور پہ مردوں کا قتل عام جو کیا جا رہا ہے، کیونکہ عورتیں زیادہ ہو جائیں۔ جس ملک میں عورتیں زیادہ ہو جائیں اور مرد کی شرح کم ہو وہاں بے حیائی عام ہوتی ہے۔ آج دیکھیں مسلمان ملکوں کے حال، بے حیائی عام ہے کہ نہیں؟ کمزور ہو جائیں، بے حیائی عام ہو جائے، نسل کشی ہو جائے، اور وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری۔ اب جب کہو تو یہ اس کو بھی تانا اور ہنسی میں اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ ملا ہر بات کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، دین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، کہ بھئی دیکھیں جدھر جدھر دیکھو مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، کبھی وہ کافروں کا ایک آدمی یا دو آدمی وہ خود مار لیتے ہیں، خود ایسے بدلے میں خود ماریں گے، جیسے کہ آپ نے دیکھا تھا نا 9/11 ہوا تھا امریکہ میں، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا حشر نشر کیا تھا۔ اپنا ایک آدھ بندہ مارتے ہیں، 2000 3000 بلکہ لاکھوں میں مسلمان مار دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں مسلمان اب بھی غافل پڑے ہیں۔ اے مسلمانوں میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں، اب بھی کہہ رہی ہوں، وہی لوگ درس میں آتے ہیں جو پہلے آتے تھے۔ آپ میں ایمان ہے، ہمدردی ہے، غیرت ہے۔ اگر آپ میں ذرا بھی غیرت ہوتی تو 50-60 لوگ ساتھ لے کر آتے کہ وہ قرآن سیکھیں، قرآن کے لیے دعوتیں چلاتے ہیں، ذرا تبلیغوں سے سیکھنے ہر گھر کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تب تک نہیں جاتے، عصر کے بعد وہ گشت پہ نکلتے ہیں اور ہر گھر کو دعوت دیتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ برا بلا بھی کہتے ہیں، منہ پہ دروازے بھی بند کرتے ہیں، مگر وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو دین کی۔ آپ زیادہ دور مت جائیں، انہی سے یہ طریقہ سیکھ لیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو قرآن کی دعوت دیں۔ سمجھ آ گئی؟
دیکھیں آپ میں اتنی غیرت تو ہو کہ آپ لوگوں کو لائیں کہ وہ قرآن سیکھیں. یاد رکھیں مال و دولت کی وجہ سے، ایٹم بم کی وجہ سے، فوج کی وجہ سے آپ نہیں بچ سکتے ان کافروں سے. ان کے پاس یہ سب چیزیں آپ سے زیادہ مقدار میں ہیں، تعداد میں ہیں اور ایڈوانس ہیں. جو ایٹم بم آپ ان سے بچا رہے ہو، چھپا رہے ہو، اس کی حفاظت کر رہے ہو، اس پر سب سے زیادہ لگ رہا ہے وہ بھی کوئی اسلحہ ہے جسے آپ چھپا رہے ہو. وہ فوج جو خود اپنی بڑی بڑی باؤنڈریز اور دیواریں میں، دیکھا اپنے کینٹ، ہمارے جتنے بھی کینٹ ہیں، کبھی جب ہم چھوٹے تھے تو کبھی ہم نے تو سارا کینٹ میں ہی پڑھا، کینٹ میں ہی رہے ہیں، فضائیہ اور ایئر بیس ہو یا آرمی ہو. لیکن اب پچھلے چند سالوں میں، تقریباً 10-15 سالوں میں، تو 10 سال تو کہیں نہیں گئے نا، 10 سالوں سے یہ اپنی دیواریں، اپنی حفاظت، اپنے لیے کیمرے لگانے، اپنے لیے کنڈاداریں لگانے، اپنے لیے الیکٹرک وہ کرنٹس چھوڑ رہے ہیں. تو یہ کون سی فوج ہوگی جس کے اوپر تم اترا رہے ہو؟ یہ وہ فوج کی جس کی آپ حفاظت کرو. اس کو تو خود سوچو. وہ اسلحہ، وہ ایٹم بم جس کی آپ حفاظت کر رہے ہو، یہ آپ کو کوئی فائدہ دے گا؟ ایسے کو تو ختم کر دینا چاہیے. دیکھیں آج سے تقریباً 60-65 سال پہلے انہوں نے، انگریزوں نے اس سے زیادہ طاقتور بنائے ہیں اور استعمال بھی کیے ہیں جاپان پر، ہیروشیما اور ناگاساکی. اللہ آپ کو لے جائے جاپان. میں نے تو خود ٹوکیو میں دیکھا ہے کہ آج بھی اس ایٹم بم کی وجہ سے، ہیروشیما اور ناگاساکی کی وجہ سے وہاں اولادیں، نسلیں معذور پیدا ہوتی ہیں. اور اکثر آپ کو ڈسیبل لوگ راہ چلتے ملیں گے. بہت بڑا امتحان ماں باپ کے لیے، نسلوں کا امتحان ہے. اور جب ان سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، یہ وہ تابکاری جو وہ ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، جو ایٹمی حملہ ہوا تھا جاپان پر، یہ اس کے آج بھی اثرات ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو دیکھیں آپ کا یہ ایٹم بم کیا مقابلہ کرے گا؟ مقابلہ اگر کرے گا آپ کا، تو یہ کتاب ہے، یہ اللہ کی جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کو اپنا لو. آپ اس کتاب کو وقت دو، پھر آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. کیسے اللہ رب العزت تباہ کرتا ہے. امریکہ اور روس سے بڑی بڑی قومیں اور حکومتیں تھیں، مسلمانوں نے انہیں اپنے پیروں تلے رون دیا. کیسر و کسرا اس وقت کے، اس زمانے کے، وہ جو ہے نا سپر پاور، جیسے آج یہ امریکہ کو، پہلے رشیا تھا USSR، اب امریکہ کو کہا جا رہا ہے. اب امریکہ، بلکہ امریکہ بھی اب ٹوٹ چکا ہے، اب چائنا اٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ ہوگا. البتہ دیکھیں سازشیں بھی بہت ہوئی ہیں، لیکن ان سازشوں کے ہوتے ہوئے بہت زیادہ شر فساد تھا، مگر ان مسلمانوں کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا. تو اس قرآن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی تھی. اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مسلمانوں کو ان سازشوں کے باوجود تقریباً 800 سال بچایا. پھر 800 سال بعد مسلمانوں کی جب قرآن پر گرفت ڈھیلی ہوئی، مسلمان ڈھیلے ہوئے اور ہوتے گئے، حتیٰ کہ آج کافروں کے پیروں تلے آ گئے. یہ تھوڑی باتیں ہیں، یہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میں نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی قرآن کریم پڑھاتی رہوں گی، یہ قرآن کی دعوتیں چلاتی رہوں گی. 1 ہو یا 100 ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک کو بھی میں نے اللہ کی کتاب کا بیان کرنا ہے، اور 100 کو بھی، ایک بار بھی کرنا اور بار بار بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں نے اس چیز کا وعدہ لیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گی قرآن پڑھاتی رہوں گی، اور اپنے ساتھیوں سے اپنے ساتھیوں سے پڑھواتی بھی رہوں گی الحمدللہ. دیکھیں 2015 سے ایکچوئل اس قرآن کو بیان کرنا میں نے شروع کیا. قرآن کریم سے دوستی تو اس سے پہلے ہو گئی تھی، جب میں نے ہجرت کی پشاور کی طرف کی، تو پڑھنے کے لیے تھی کہ یونیورسٹی جاؤں گی، پڑھوں گی، کروں گی. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی وقت اور ماحول بدلے گا. ٹھیک ہے؟ اور اپنی ذات کی آزادی اور شناخت کے لیے کی تھی. مگر الحمدللہ یہاں قرآن سے دوستی ہو گئی. نہ معلوم کس کی دعا تھی، اور یقیناً میری والدہ محترمہ کی دعا تھی.
جن کی اپنی کم عمری کی مطابق جو جتنا ہو سکا خدمت کی. خیر خدمت تو پتہ نہیں، بس ان کی بیماری کا احساس تھا. تو آج اللہ کریم نے یہ عزت دی کہ مجھے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے دی. اور پھر میرے اساتذہ کرام کی محنت، استاد محترم مولانا خلیل الرحمان صاحب پشاور میں، جنہوں نے ابتدا کی پشاور میں قرآن کریم کی 1994-95 میں آئے. پھر ان کی بیٹی محترمہ آپا گل صاحبہ 1993 میں اس کا آغاز کیا. آج یہاں اچھی عورتیں، اچھی لڑکیاں پیدا ہو چکی ہیں جو قرآن کی سمجھ اور علم رکھتی ہیں. میں نے بھی انہی کے ایک شاگردہ تاتی گل باجی سے ابتدا میں اور پھر ان کی شاگردہ امیر صاحبہ پروین آنٹی سے پڑھا. ابتدا جیسے کہتے ہیں نا، ابتدا تاتی گل باجی نے کیا، لیکن پھر پڑھایا امیر صاحبہ نے جو ہمارے مرکز کی امیر تھی، پروین آنٹی نے. آپ سب بھی سیکھیں اور اپنا حصہ اس میں ڈالیں. دیکھیں، درس شروع کریں اور اوروں کو بھی شروع کروائیں تاکہ مسلمان اس ذلت کی زندگی سے نکل آئیں. میری آپ سب سے درخواست ہے. اب آ جاتے ہیں اصل مدعے کی طرف. قرآن کریم سیکھنے کے لیے ہم کچھ آداب یا اصول جسے قواعد و شرائط بیان کرتے ہیں قرآن سیکھنے کے. یاد رکھیں، کسی بھی کام کی سیکھنے کے لیے اس کے کچھ آداب سیکھنے ہوتے ہیں. جب آپ آداب سیکھ لیں تو اللہ آسان کر دے گا اس چیز کو. سمجھ آ گئی؟ یہ قرآن کریم جب آپ ان آداب کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. دیکھیں، کسی بھی چیز کے لیے شرائط کا خیال رکھیں نا تو وہ دنیاوی معاملات میں، یہ جیسے اسکول، کالج، اکیڈمی کا داخلہ لیتے ہیں تو وقت کی پابندی کرتے ہیں نا، یونیفارم، وقت پر فیس کا جمع کرنا، وقت پر جانا، وقت پر آنا، ہوم ورک کا کرنا. تو چاہے وہ میڈیکل کیوں نہ ہو، پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، انسان کر لیتے نا. تو یہ تو پھر اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ. اللہ اس میں کلام کرتا ہے اپنے بندے سے. تو قرآن پاک سیکھنے کا جو پہلا ادب ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص ہو. اسے کہتے ہیں اخلاص یا خلوص نیت. انسان کی نیت خالص ہو، خالص اللہ کے لیے ہو کہ اللہ راضی ہوگا. اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے قرآن کا عالم کہیں گے، دنیا کے امتحانات پاس ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ وہ ضمنی چیزیں ہیں. یاد رکھیں، قرآن کریم کے ساتھ دنیا کی عزت باندھی گئی ہے. آپ کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، دنیا کی عزت نہیں. وہ تو اللہ آپ کو خود دے دے گا. قرآن کریم سے جیسے آخرت کے فائدے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے، ایسے دنیا کے بھی فائدے ہیں. اللہ نے زیادہ فائدے دنیا کے قرآن سے دیتا ہے، لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے قرآن سے، اور پھر میں اپنے ارد گرد اپنے عزیز و اقارب کے بھی عقیدے کی اصلاح کروں. اخلاص نیت ہر چیز میں ضروری ہے. جس بھی چیز میں اخلاص نیت نہیں ہوگا وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گا. دیکھیں، حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. مثلا ایک شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ میں ورزش، کہ اس میں ورزش ہے یا یہ بہت اچھی ورزش ہے، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے تو نہ ہوئی نا، تو اسے اجر نہیں ملے گا. اور اگر ایک شخص اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے نمازی بولیں گے، تو یہ بھی اللہ کی رضا نہ ہوئی، تو یہ نماز اسے فائدہ نہیں دے گی. اور اگر ایک بندہ روزہ رکھے یہ سوچ کر کہ اس سے بدن کی تندرستی ہے تو اس کا اجر نہیں ملے گا. اسی طرح حج لوگ اس لیے کریں کہ لوگ مجھے حاجی بولیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس حج کا اجر دنیا میں دے دے تاکہ لوگ مجھے حاجی بولیں. یہ حاجی سعید اور حاجی شکی، اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ کے انفاق کے باب میں انشاءاللہ تعالی، جہاد فی سبیل اللہ کے بیان میں. ٹھیک ہے، تیسرا حصہ سورہ بقرہ کا جو ہے اس میں حاجی سعید اور حاجی شکی کا بیان ہے، حج کا تفصیلی بیان ہے. وہاں آپ پڑھیں گے کہ یہ جو شکی حاجی ہے وہ خانہ کعبہ میں بھی جا کر، اللہ کے گھر میں بھی جا کے اللہ سے دنیا مانگتا ہے، مال و دولت مانگتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح جو آدمی حج کرے کہ لوگ مجھے حاجی بولیں، تو لوگ تو حاجی بولیں گے مگر یہ حج فائدہ نہیں دے گا. ایسے ہی جو شخص خیرات کرے اور بولے کہ لوگ مجھے سخی سمجھے، تو یہ خیرات اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور 3 لوگ یہ ہیں جو سب سے پہلے جہنم ان پر گرمایا جائے گا. ایک ہے عالم، دوسرا سخی اور تیسرا مجاہد.
صحابی بھی حیران ہو گئے کہ عالم تو جنت میں جانے والوں میں سے سب سے پہلے ہوگا. سخی بھی اللہ کا دوست ہے اور مجاہد جو شہید ہو گیا وہ بھی اللہ کا بہترین دوست ہے. صحابہ کرام نے تعجب کیا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی کہ وہ عالم جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا کہ لوگ اسے عالم بولے تو روز محشر اللہ اسے پوچھے گا کہ میں نے تم کو علم دیا تم نے کیا کیا. تو وہ بولے گا کہ اے اللہ میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا میں نے بہت مدرسے بنائے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا تم نے جھوٹ بولا تم نے اس لیے کیا کہ لوگ بولیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے. فقط کیلا اور لوگوں نے تم کو عالم کہا تو تم نے دنیا میں اس کا اجر پا لیا اور حکم کر فرمائے گا اللہ فرشتوں کو کہ اسے جہنم میں ڈالو تو فرشتے اسے جہنم میں ڈال دیں گے. پھر اللہ رب العزت سخی سے پوچھیں گے کہ میں نے تم کو مال و دولت دیا تم نے اس کو کیا کیا. تو وہ بولے گا یا اللہ میں نے آپ کی راہ میں بہت لگایا مدرسے بنائے مسجد میں پنکھے لگائے یتیم خانوں میں دیا راستے بنائے وغیرہ وغیرہ. اللہ رب العزت فرمائے گا کذبتا تم جھوٹ بولتے ہو اور میرے ساتھ جھوٹ نہیں چلے گا. تم نے تو فقط کی لالکا تم نے تو یہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے سخی بولیں اور لوگوں نے تم کو سخی بولا. تم نے دنیا میں اس کا اجر لیا فرشتے اس کو جہنم میں ڈالو اور فرشتے سے جہنم میں ڈال دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ مجاہد سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو بدن دیا جوانی دی تم نے کیا کیا. وہ بولے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جوانی قربان کی. اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا میرے ساتھ جھوٹ نہیں چلتا تم جھوٹے ہو. تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں بہادر بولو لوگوں نے تمہیں بہادر بولا. تم نے اس کا اجر دنیا میں لے لیا فرشتوں اس کو جہنم میں ڈالو اور فرشتوں سے جہنم میں ڈال دیں گے. تو اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں عزت مند ساتھیوں ہر عمل کے لیے خلوص نیت ضروری ہے. آخرت کا اجر خلوص نیت سے ہے. اللہ کی رضا قرآن کے لیے آ پاؤ سمجھ آئی. اللہ کی رضا اس میں ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ قرآن کے لیے آؤ. اس لیے آؤ کہ یہ اللہ ہی کے لیے ہے خالص اللہ ہی کے لیے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. اے اللہ تو میرے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دے اور پھر میں اپنے ارد گرد سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کروں. ٹھیک ہے اپنے گھر والوں کا عقیدہ اور عمل ٹھیک کروں. دیکھیں اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. عزت مند ساتھیوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العزت اسے قبول اور منظور فرمائے. تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے. آپ کا صرف مائنڈ بنانا آج مقصد تھا. پہلی کلاس ہے آپ کی دلچسپی اس میں پیدا کرنا ہے. امید ہے اللہ رب العزت آپ کے لیے میرے لیے اس کو آسان فرما دیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت سے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.